دو حادثے ہوئے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، جب صدر بھی ان کا، وزیر اعظم بھی ان کا. ایک بھوجا ایئر کا ہوا اور ایک ایئر بلو کا ہوا. بھوجا والے شاید ان کا بھوجا نہ دے سکے اور وہ اس بوجھ کے پیچھے دب کے ختم ہو گئے. اس کا ان کا بھوجا بہت زیادہ ہے. بھوجا تو آپ سمجھتے ہیں نا، بھوجا جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے، ان سے رغبت بھی ہے، بھوجن سے ہوا ہے، کھانے پینے کو کہتے ہیں. تو یہ جتنے چوہے گئے ہیں حکومتیں کرنے، وہ جس طرح گندم کھا جاتے ہیں سندھ کی، اس طرح انہوں نے ملک کی بھی دولت کو کھایا ہے اور اسی طرح سندھ کی دولت کو بھی کھایا. وہ دو حادثات ہوئے تھے. ہم نے کہا جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنے انٹرنیشنل ایکسپرٹس انہوں نے اپوائنٹ کیے، جو باتیں سعید غنی نے کی ہیں وہ ثابت کریں کہ وہ سب انہوں نے اس وقت اپلائی کی. اگر نہیں کی تو یہ دوہرا معیار جائز نہیں، اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا ہے، اس میں پی آئی اے کا اگر میں حال بنانا شروع کروں تو پہلا کام تو انہوں نے کہا کہ 4,500 لوگوں کو ملازمتیں دیں، جس سے پی آئی اے کا پھٹا بیٹھ گیا. پھٹا بیٹھنا بھی سمجھتے ہیں نا کہ چلتی ہوئی چیز کو بیڑا غرق کر دینا، میرٹ سے ہٹ کے 4,500 لوگوں کو امپلائمنٹ دی، جو کہ زائد لوگ تھے. اور اس پہ وہ فخر سے کہتے ہیں ہم تو امپلائمنٹ دیں گے. جو ایئر لائن بڑھ کے 10,000 لوگوں کو اور امپلائمنٹ دے سکتی تھی، اس کو کم جہازوں پہ زیادہ لوگ رکھ کے انہوں نے تباہ کیا. جب یہ ان کا دور حکومت شروع ہوا تو اس وقت آئی اے کا نقصان 35 بلین روپے تھا. اس وقت تک ان کے 5 سالہ دور میں پی آئی اے کا نقصان جو ان کے دور سے تعلق رکھتا ہے وہ 180 بلین روپے ہوا. اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت یہ نقصان کر 500 ارب تک پہنچ گیا. یعنی نواز شریف کے دور میں بھی تقریباً 285 ارب کا لاس ہوا پی آئی اے کو. اب ہوا کیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پہلے سال کا جو لاس نظر آیا آتے ہی وہ 37 ارب روپے کا لاس تھا سالانہ. 37 ارب کا سالانہ لاس تھا. اور اس سال آپریشنل گراس پروفٹ جسے کہتے ہیں، جس میں ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے خرچے سے پہلے 12 بلین کا گراس پروفٹ تھا. اور اس کے بعد اس 37 بلین کے لاس کو نیٹ لاس کے طور پہ آپریشنل ایکسپنسز کے بعد 7 بلین پہ آ گیا. اب ایسے شخص کی ہم تعریف کریں یا اس کو کنڈیم کریں، یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑا جاتا ہے. ہم نے ایک پروفیشنل مینجمنٹ، میرٹ کی مینجمنٹ پی آئی اے میں انٹروڈیوس کی ہے. حادثہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات بھی ہوں گی. اس کی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی کل آئے تھے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کر رہے ہیں، وہ اپنی رپورٹ دیں گے. ہمارے جتنے ایکسپرٹس ہیں، وہ ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن. اصل میں ان کو اپنی چمڑی کے رنگ سے شرم آتی ہے، ہمیں نہیں آتی. ہم میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے، ہمیں کوئی گورا کمپلیکس نہیں ہے. جو کوالیفیکیشن آئی سی او کے سرٹیفائیڈ لوگ ہیں، ہر شخص جس کا نام اس کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ آئی سی او سے نہیں، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن سے سرٹیفائیڈ ہے. آئی سی اے او اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتا ہے. کیا اس کی چمڑی گوری ہوگی تو ہم رپورٹ کو مانیں گے؟ ہم پائلٹس کو حصہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ پائلٹس اپنے پائلٹ بھائی کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم فیئر اینڈ فری انکوائری چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یونین کا پریشر ہو، ویسا پریشر ہو جس کی بنیاد کے اوپر
آپ کو پتہ ہے انہی نے ایک ظلم اور کیا کیا تھا؟ انہی نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں، زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے ایکٹ پاس کیا تھا. وہ ایکٹ کیا تھا؟ وہ سیرا کے نام سے تھا، سیرا ایکٹ کہلاتا تھا. اور اس سیرا ایکٹ کے تحت جو ملازمین 700 کے لگ بھگ نکالے گئے تھے، کیونکہ وہ مس کنڈکٹ میں تھے، ان کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں، ان کو نکالا گیا تھا پچھلی مینجمنٹ نے. یہ آئے اور یہ امپلائیز ریہیبلیٹیشن ایکٹ کے نام سے انہی نے کہا ڈالا تھا، اور انہی نے ان سب لوگوں کو واپس پی آئی اے میں نوکری دی. صرف نوکری نہیں دی، اس میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو 10 سے 12 سال پہلے فارغ کیے گئے تھے. ان لوگوں کو جو 10 سے 12 سال پہلے فارغ کیے گئے تھے ان کو پوری بیک پے بھی دی 12 سال کی. صرف بیک پے نہیں دی 12 سال کی، ان کو پرموشنز بھی دی جو ان کی ٹائم بیس پرموشنز تھی. اور اپنے من پسند لوگوں کو کروڑوں روپے کی تنخواہ پہ رکھتے رہے. یہ جو امپارشل کی بات کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ کہیں دنیا میں ایک ایگزامپل لا دیں، پوری دنیا میں ایک ایگزامپل سعید غنی صاحب اور آپ کے وہ چیئرمین اور وہ آپ کے جوائنٹ چیئرمین جو اس وقت بستر علالت پہ ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں کہ وہ اپنے کیسز کو فیس کر سکیں، اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کی سزا وہ اس کی دنیا میں پائیں. یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ میاں ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ جو کچھ انہوں نے نقصان پہنچایا اس ملک کا وہ اس دنیا میں خمیازہ بھگت کے جائیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. ان کے ایک دوست تھے، بڑے ہی خاص دوست ہوں گے، کلاس میٹ نہیں تھے. دو قسم کے دنیا میں کہتے ہیں بڑے پکے دوست ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ ان کے کہتے ہیں پکے دوست تھے، لیکن تھے بڑے پکے دوست. محاورتاً انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ 2 mates are the best mates. One is your classmate, the other is your glassmate. ٹھیک ہے، یہ انگریزی کا محاورہ ہے. ارے یہ اب اردو میں اس کا محاورہ کی ساری رونق نکل جائے گی. ایک ہوتا ہے جو کلاس فیلو ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پینے پلانے کا گلاس فیلو ہوتا ہے. گلاس فیلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ شخص خاص کا نام ہے ندیم یوسف زئی. جائیے تاریخ میں دیکھ لیجئے وہ ندیم یوسف زئی صاحب کیا بنے. وہ ایک وقت کے اندر پی آئی اے کے ایم ڈی بھی بنے، اور سول ایویشن آرگنائزیشن جو ریگولیٹر ہے CAA سول ایویشن اتھارٹی، اس کے وہ چیئرمین بھی بنے. کیا کمال کی مینجمنٹ ہے کہ ریگولیٹر اور آپریٹر دونوں ایک ہی شخص کے ہاتھ میں دے دو، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم میرٹ کا نظام لاتے. بھائی سعید غنی صاحب، پیپل who live in glass houses do not throw stones. آپ تو شیشے کے گھر میں بھی نہیں رہتے. آپ کی حرکتیں تو ایسے ہیں کہ آپ کے اوپر تو ویسے ہی جو ہے اگر دین اسلام کے فتوے لاگو ہو جائیں تو آپ پہ تو سنگساری جو ہے وہ لازم ہو جائے گی. جتنی چوری کی گئی ہے سندھ میں، اور اس کی داستان تو ہم سنائیں گے. لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ ابھی تک جتنے حادثات ہوئے پی آئی اے کے جو ہیں، وہ 2006 میں ملتان میں ہوا، 2016 میں حویلیہ میں ہوا، اور یہ ہوا. ہم آپ کو اس بات کی یقین دہانی دلاتے ہیں کہ سب سے صاف شفاف انکوائری رپورٹ یہ ہوگی. آپ جتنے پاکستان کی تاریخ میں حادثات ہوئے، جتنی رپورٹ آئی ہیں اس سے زیادہ کمپریہنسو ہوگی، اس سے زیادہ پبلک ہوگی، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ ہے، اور ہم اس وعدے پہ قائم رہیں گے، ہم قائل بھی رکھیں گے. اب ایک اور بھی انہی نے ایم ڈی بنائے تھے. ان کی میرٹ کیا تھی؟ ان کی میرٹ یہ تھی کہ یہ بستے بھر بھر کے پیسے لے کے جاتے تھے. یعنی ایک ایان علی تھی، ایک مرد تھے،
وہ خاتون تھیں، ان کا یہ مرد ہیں. ان کو شاید صرف پی آئی اے کا ایم ڈی اس لیے بنایا گیا کہ ان کا سامان تولا نہیں جاتا، ایک پریویلیج ہے ایم ڈی کا، اور وہ بڑے بستے لے کے جاتے تھے، لیکن ان بستوں میں کپڑے نہیں ہوتے تھے. ان بستوں میں کپڑے نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتا ہوگا ان بستوں میں کیا ہوتا. ان بستوں میں ڈالر ہوتے تھے. اس سے کہ یہ ان کی روایت رہی ہے کہ جتنے یہ لیتے ہیں وہ روپوں میں لیں تو بہت بڑی گدیاں بن جاتی ہیں، اس کے لیے بعد میں لانچیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، بیسمنٹس کو آگ لگانی پڑتی ہے. ڈالر کی جگہ وہ چھوٹے بستے میں آ جاتے ہیں. جسے کہ 100 اس زمانے تو 100 روپے کا ایک ڈالر ہوتا تھا، تو 100 روپے کی گڈی کے بجائے ایک نوٹ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں 1/100 حصہ لیتا ہے، تو چھوٹے بکسے میں آ جاتی ہے. اجاز ہارون ان کا نام تھا. اجاز ہارون ان کا نام تھا. کوالیفیکیشن دیکھیں کس میرٹ پہ رکھا تھا. ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ارشد ملک صاحب کے لیے جب سپریم کورٹ نے ہٹایا، ہم نے ان کے لیے کیس لڑا. ہماری حکومت نے جا کے بتایا کہ اس میننگ ڈائریکٹر نے کیا کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح کام کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے اعتراض کو واپس لیا. تو ہمارے کہنے والے کی تو کوالیفیکیشن کا معیار ہم نے یہ رکھا ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کا بھی احترام کیا، اور انہوں نے اپنے جب ہمیں اجازت دی تو ان کو ہم نے ری انسٹیٹ کیا. یہ ہے پی ٹی آئی کا معیار. اور آخر میں، اس سے پہلے کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ تو گولہ باری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک چیز کا جواب دے دیں. 2 کروڑ کا شہر، 2 کروڑ کا شہر، گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ایک ایسی مورگ بتا دیں جس میں 200 لاشیں رکھی جا سکیں ایک وقت. کوئی ایسا سرد خانہ بتا دیں. 12 سال کی تمہاری حکومت ہے، حادثات زندگی کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، کم سے کم ہوں وہ ہم دعا گو. بلڈنگیں گرتی ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو چلاتے ہیں، تو ان کو تو کوئی 2000 والی بنانی چاہیے، لیکن ہم 2000 کا وعدہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی 200 والی بنا دو. اب بنانی شروع کر دو کہ اگلے سال تمہیں شرمندگی نہ ہو. ایک جگہ نہیں تھی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایک فورنزک لیبارٹری کا لون آیا تھا، اس سے کہ ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی شرم آ گئی تھی کہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے شراب دیکھی اور لیب کہہ رہی ہے شہد نکلا. تو ایسی فورنزک لیب کا فائدہ کیا؟ یا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کبھی شراب نہ دیکھی تھی، یا وہ اس فورنزک لیب میں کوئی جادو اور کمال تھا؟ ابھی بھی ڈی این اے کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز، لاہور سے لوگ آئے. اس شہر، اس صوبے میں جتنے وینٹیلیٹرز ہیں اس کے آپریٹرز نہیں ہیں. وینٹیلیٹر کی شاید کمی اتنی نہیں ہو، آپریٹرز کی کمی زیادہ ہے. اسی لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور آج اعلان کر رہا ہوں کہ پہلا 2 یا 3 دن بعد میں نے عنید لکھانی صاحب سے کہا ہے کہ آج ایجوکیشن کے اوپر پورا کٹا چٹا نہیں رکھیں. سعید غنی صاحب جو ہر چیز کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں، اور آج کل وزیر تعلیم کیا زیر تعلیم بھی ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کہ وہ ان کو 4 یا 5 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس یہیں رکھیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ وزیر تعلیم کو کرنا کیا چاہیے تھا، سندھ کی حکومت کو کرنا کیا چاہیے تھا، اس 12 سال کے اندر تعلیم کا حشر کیا کیا گیا. یہ سب عنید لکھانی صاحب بتائیں گے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ایسی پریس کانفرنس جو 2 یا 3 دن کے بعد ہوگی، جس میں ہم ڈپارٹمنٹ بائی ڈپارٹمنٹ، منسٹری بائی منسٹری ان کا کتھا چھٹا کھولیں گے، اور وہ بات بتاؤں گا جس کا میں نے عہد بھی کیا ہے اور جس کی میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ سندھ کے ساتھ اب ظلم بند ہونا چاہیے. وفاق کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. آرٹیکل 149 کا استعمال کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلے 235 کرو،
پھر اس کے بعد 149 کا کرو، اور اگر یہ سب ناکام ہو جائے تو آخر میں اگر 234 کا بھی کرنا ہو وہ بھی کر دو، 235 پورے سندھ کے لیے۔ یہ کوئی جو رنگ بکھیر رہے ہیں یہ سندھ میں مرتضی وہاب، BMW، جھوٹوں کا بادشاہ، جو پھیلا رہے نفرتیں، جس طرح نثار کھوروں نے نفرت پھیلائی تھی عمران اسماعیل صاحب گورنر صاحب کے بیان کو توڑ موڑ کے کہ اردو بولنے والے سندھی بولنے والوں سے لڑ لیں۔ ہم نہیں لڑیں گے، ہم پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں، نہ ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، نہ ہمارے ہاں ایتھنسٹی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پنجابی ہے، نہ پختون ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پھر یہ سب کچھ۔ میں آج پھر اس بات کا کہتا ہوں کہ میں بدستور چاہے وفاق کا کوئی وزیر کچھ کہتا رہے، سندھ کے حالات اس لائن سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا جو اس وقت بیٹھی ہوئی۔ لاڑکانہ سے لے کے شکارپور اور نوابشاہ سب موجود ہیں یہاں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور یہ سب یک زباں ہیں کہ 12 سال بہت وقت ہوتا ہے۔ جو ان کی پرفارمنس ہے، جو یہاں چوری کا سلسلہ ہے، جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انہوں نے نوکریاں دی ہیں، جس میں سراسر زیادتی ہوئی ہے، میرٹ کے نظام کے چیتھڑ اڑتا دیے گئے، جعلی ڈومیسائل بنا بنا کے جو اس شہر کے لوگوں کا بھی حق تھا، جو باقی صوبے کے لوگوں کا جس علاقے کا حق تھا، وہ ان کو اس فارمولے سے نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ہم اس کے فیکٹس بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے وزیر اعظم سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب، چیئرمین عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کتنی مہلت دیں گے ان کو اور کو؟ آپ کتنی دفعہ ان کو تنبیہ کریں گے؟ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ ان پہ تو اب ڈنڈا چلنا ضروری ہے، ان کے اوپر 235 کا ڈنڈا لائیے، فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کیجئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو سندھ کے خزانے کی حالت کی ہوئی ہے اس وقت، یہ پھر کہیں گے کہ وفاق نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور پیسے نہیں دیے، لیکن جو لوٹ مار انہیں یہ تنخواہیں بھی نہیں دیں گے، سندھ کے لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں دیں گے، اور اس کے لیے بھی یہ وفاق کے سامنے جھولی پھیلائیں گے۔ جن کو کتوں کی دوا نہیں ملتی، جن کو PPE سوٹ نہیں ملتے، جن کو کچھ نہیں ملتا، جو کچھ نہیں ملتا، اب میں حلیم صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بیان کر دیں کہ کیا کیا انہی نے کیا ہے اس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔